حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میرے عزیزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے کر کے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اسے بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں، اسے بیان کرنے کی میرے اندر جرأت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنا خواب بیان کرو، تو حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب وہ یہ دیکھا ہے کہ میں سو رہی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں لا کر کے رکھ دیا گیا۔ میں اتنا خوف کھا گئی ہوں، میں اتنا ڈر گئی ہوں، پتہ نہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام فضل، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خواب اچھا ہے، تمہارا خواب سچا ہے، تمہارے خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ام فضل، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے یہاں پر بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ تو میرے عزیزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر حضرت ام فضل کو میرے عزیزو خواب میں دے دی گئی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ میرے عزیزو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا، اور لینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی۔ اذان دینے کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے حسین، یہ آواز تمہارے نانا محمد رسول اللہ کی ہے۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے، جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے کان میں اذان دی اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے حسین، یہ آواز تمہارے نانا محمد رسول اللہ کی ہے، تو میرے عزیزوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تو حضرت امام حسین نے اتنا سنا، سننے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ آنکھوں کو کھولا تو سامنے چہرے مصطفیٰ کی نظر سے نظر ملی، مصطفیٰ کی نگاہوں سے نگاہیں ملی، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنکھیں ملی۔ تو میرے عزیزوں بول تو سکتے نہیں، لیکن آنکھوں میں جواب دے دیا، نظر سے نظر ملی تو نظروں میں جواب دے دیا، آنکھوں میں جواب دے دیا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب یہ آواز میرے نانا محمد رسول اللہ کی ہے تو کان بھی تو آپ کے نواسے حسین کے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے عزیزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے کان میں اذان دی۔ اذان دینے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹے حسین، اس آواز کی لاج رکھنا، اس آواز کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت امام حسین نے آنکھوں میں جواب دے دیا، امام حسین نے نگاہوں میں جواب دے دیا، اے میرے نانا محمد رسول اللہ، اس آواز کی ایسی حفاظت کروں گا، اس آواز کی ایسی لاج رکھوں گا، اس آواز کو اتنا بلند کروں گا۔ میرے عزیزو پوری دنیا نے دیکھا، حضرت امام حسین نے آنکھوں میں جواب دے دیا نانا جان، اس آواز کی ایسی حفاظت کروں گا، اس آواز کو ایسا بلند کروں گا کہ لوگ اذان تو مسجدوں میں پڑھیں گے، لوگ اذان محرابوں میں پڑھیں گے، لوگ اذان اپنے گھروں میں پڑھیں گے، لیکن میں اس آواز کو اتنا بلند کروں گا کہ اس آواز کو تپتے ہوئے میدان میں تلواروں کے سائے میں اس اذان کو بلند کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ تو میرے عزیزو حضرت امام حسین نے واقعی میں اس آواز کی ایسی حفاظت کی، پوری دنیا نے دیکھا،
پوری دنیا کو دکھا دیا حضرت امام حسین نے ایسی حفاظت کی میرے عزیزوں کہ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد حضرت امام حسین نے اس آواز کو بلند کیا، اس آواز کو اونچا کیا حضرت امام حسین نے، اور امام حسین نے پوری دنیا کو سبق دے دیا کہ یاد رکھ لو، جان جانے کو چلی جائے، مال جانے کو چلا جائے، گھر لٹ جائے، اولاد لٹ جائے، لیکن کبھی بھی اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، بلکہ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد حضرت امام حسین نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، کیا شان ہے حضرت امام حسین کی کہ حضرت امام حسین کے کان میں میرے مصطفیٰ کریم نے اذان دی۔ حضرت امام حسین مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، حضرت امام حسین 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے، یعنی شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے، اور حضرت امام حسین جب 7 دن کے ہو گئے تو ان کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ میرے عزیزوں، معلوم ہوا کہ بچے کا 7ویں دن نام رکھنا یہ سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا 7ویں دن نام رکھا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا، اور لینے کے بعد پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ عزیزو، معلوم ہوا کہ حسین سے محبت کرنا یہ مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے پروردگار سے محبت کی، اور جو پروردگار کا ہو جاتا ہے تو سمجھ لو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔